السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج مکمل تفصیل سے بات کریں گے اٹارکوکس ٹیبلٹ کے بارے میں، جو 60 mg 120 mg میں اویلیبل ہوتی ہے۔ ہم بات کریں گے کہ یہ دوا کن مریضوں کو دی جاتی ہے، کیا کام کرتی ہے، دن میں کتنی دفعہ کھانی چاہیے، اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں، کن مریضوں کو احتیاط سے کھانی چاہیے اور دوسرے ادویات کے ساتھ اس کا انٹریکشن کیا کیا ہو سکتا ہے۔ گویا ہم مکمل جو معلومات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شیئر کریں گے۔ یہ ایک ایسی دوا ہے جو بنیادی طور پر جوڑوں کے درد، سوجن کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ باقی درد کش ادویات کے گروپ سے ہی تعلق رکھتی ہے اور خاص طور پر COX2 انہیبیٹر کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد جسم میں موجود سوزش، درد کی کیفیت کو کم کرنا اور مختلف قسم کے جو درد ہے، سوزش ہے، جو جوڑوں میں پایا جاتا ہے اس کو کم کرنا ہے۔ اس لیے یہ جوڑوں کے امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ دوا زیادہ تر آئسٹو آرتھرائٹس، ریماٹائڈ آرتھرائٹس، جو کہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ایک پیدا ہونے والی ایک بیماری ہے، اور دیگر جوڑوں کی بیماریوں میں، جوڑوں کے دردوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کنڈیشن کے اندر یہ دانت نکالنے کے بعد یا چوٹ لگنے کی وجہ سے ہونے والے جسم میں درد کو ختم کرنے کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا اثر عام طور پر لینے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ خوراک 24 گھنٹوں تک مؤثر رہتی ہے، اس لیے بعض اوقات اس کو دن میں ایک دفعہ ہی اس کی دوا لی جاتی ہے۔ یہ دوا جسم میں سوزش اور درد کے جو ذمہ دار جو انزائم ہیں اس کو بلاک کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں جو درد کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا، اور جو سوزش ہے وہ اس کو جو بننے والے انزائم ہے اس کو بھی روک دیتی ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں کے اندر سوزش کی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ بہت دفعہ اس سوزش کی وجہ سے ہی جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے، تو جب سوزش اور درد کی کیفیت کم ہوتی ہے تو مریض راحت محسوس کرتا ہے۔ عام طور پر روزانہ یہ دوا ایک دفعہ ہی کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بغیر لی جا سکتی ہے، لیکن کیا بات یہ ہے کہ کتنی mg لینی چاہیے، 60 mg لینی چاہیے، 120 mg لینی چاہیے، اس کا تعین جو ڈاکٹر ہے وہ مریض کی حالت کو دیکھ کے، اس کے وزن کو دیکھتے، مرض کی نوعیت کو دیکھ کر کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر آسٹیو آرتھرائٹس میں 60 mg کی گولی ایک روزانہ دی جاتی ہے، جبکہ گاؤٹ کی کنڈیشن کے اندر 120 mg کی جو ہے ٹیبلٹ وہ بھی ایک روزانہ تجویز کی جاتی ہے۔ بعض اوقات شدید درد کی صورت میں 120 mg عمومی طور پر دے دی جاتی ہے۔ اس کا دوا کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اس دوا کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوا کا زیادہ استعمال یا مسلسل استعمال گردوں اور دل کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا صرف مختصر مدت کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کا استعمال 1 ماہ تک کرتے ہیں تو کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ظاہر نہیں ہوتے دل اور گردوں کے اوپر۔ دوسری ادویات کی طرح اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر سائیڈ ایفیکٹ میں متلی ہو جانا، ہاضمے کے مسائل پیدا ہو جانا، ہائی بلڈ پریشر ہو جانا، کچھ مریضوں کو چکر آ سکتے ہیں، نیند میں خلل محسوس ہو سکتا ہے، نیند نہیں آ سکتی، بار بار آنکھ کھل سکتی ہے، شدید پیاس بھی لگ سکتی ہے۔ یہ جو اس کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ کچھ زیادہ سویر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، جس میں دل کی بیماریوں کو لگنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، جگر کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صورت ہوتے ہیں اگر اس دوا کا استعمال مہینوں تک جاری رکھا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ مریضوں میں الرجک کے رد عمل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ جلد پر خارش ہونا، جلد کا سرخ ہو جانا، لیکن یہ بھی بہت ہی کم مریضوں کو محسوس ہوتے ہیں۔ یہ دوا خاص طور پر ان مریضوں میں انتہائی احتیاط سے لینی چاہیے جنہیں پہلے دل کی بیماری ہو یا گردوں کی بیماری ہو یا جگر کا کوئی عارضہ لاحق ہو، یا وہ خواتین جو دودھ پلا رہی ہوں یا پریگننٹ ہوں، انہیں اس دوا کا استعمال نہایت احتیاط کے ساتھ اور صرف اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اس کے دوسری ادویات کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتے ہیں، خاص طور پر بلڈ پریشر کے ادویات کے ساتھ اس کے انٹریکشن ہو سکتے ہیں، خون پتلا کرنے والی جو ادویات ہیں اس کے ساتھ اس کے انٹریکشن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ڈرگ انٹریکشن جو پیشاب آور ادویات ہیں، ڈائیوریٹکس، اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کوئی دل کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کے ادویات استعمال کر رہے ہیں یا خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ وہ آپ کو تعین کرے کہ کون سی دوا کس ٹائم کھانی چاہیے، تاکہ ڈرگ انٹریکشن جو ہیں اس سے بچا جا سکے۔ اگرچہ یہ دوا جوڑوں کے امراض اور درد کے لیے ایک مؤثر دوا ہے، لیکن نہ صرف اس دوا کو بلکہ کسی بھی دوا کو ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔